قرآن کریم محفوظ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کا عنوان یہ ہے کہ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ حدیث مبارکہ سنیے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال مر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا جو بالکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے سوال کیا ما رأیک فی ھذا، کہ ابھی جو یہاں سے گزر کے گیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تمہاری نظر میں وہ کیسا ہے۔ اب یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ فقال رجل من اشراف الناس هذا واللہ حری ان خطب ان ينکح۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ابھی گزر کر گیا ہے یہ لوگوں میں بڑا معزز ہے، اور اس قدر معزز ہے کہ اگر یہ کسی کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دے دے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جائے گا۔ آگے اس نے کہا وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، کہ اگر یہ کسی کی کسی معاملے میں سفارش کر دے تو یہ اتنا معزز ہے کہ اس کی سفارش کی لاج رکھ کر اس کو قبول کیا جائے گا۔ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جواب سن کے خاموش ہو گئے، یعنی اس نے جو گزرنے والے کے بارے میں رائے دی تھی آپ نے وہ رائے سنی اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم مر رجل، پھر تھوڑی سی دیر کے بعد ایک اور آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیک فی ھذا۔ اسی جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی شخص سے آپ نے دوبارہ پھر سوال کیا۔ فرمایا اچھا یہ ابھی جو گزر کے گیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسے پہلے شخص کے بارے میں رائے دی تھی تم نے، تو اس کے بارے میں بھی دو کہ یہ تمہاری نظر میں کیسا ہے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل من فقراء المسلمین ھذا حری ان خطب الا ينکح۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی جو دوسرا آدمی گزرا ہے جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں میری کیا رائے ہے، کہنے لگا کہ یہ تو مسکین اور غریب مسلمانوں میں سے ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ کسی کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دے دے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ لوگوں کی نظروں میں اتنا عزت دار نہیں ہے کہ اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا جائے۔ اگلی بات اس نے کہی وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، کہ اگر یہ کسی معاملے میں کسی کی سفارش کر دے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ معززین میں سے نہیں ہے، مالداروں میں سے نہیں ہے، یہ تو فقراء میں سے ہے، اس لیے اس کی سفارش کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تیسری بات اس نے کہی ساتھ بیٹھنے والے نے وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حالت تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کے مجمع میں بات کرے تو لوگ اس کی بات کو بھی کوئی غور اور توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے، اس کی بات کی طرف بھی کوئی زیادہ دھیان نہیں کرے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے جو دو آدمی آپ کے قریب سے گزرے
ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے یہ سوال کیوں کیے، یہ ہم حدیث کے آخر میں بیان کریں گے کہ آپ نے اس سے ان دونوں شخصوں کے بارے میں کیوں رائے لی۔ جب اس نے دونوں کے بارے میں اپنی رائے دے دی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصوں کے بارے میں سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلے والے اس آدمی کی مثل اگر زمین بھر جائے تو یہ اکیلا فقیر مسکین اللہ کو ان سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث مبارکہ کا مطلب اور مفہوم سمجھیے کہ ایک تو جو شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے رائے لی، پہلے آدمی کے بارے میں پھر دوسرے کے بارے میں۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے رائے اس لیے لے رہے تھے کیونکہ اس کے اندر ایک مرض تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کا علاج فرما رہے تھے۔ قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر کہ آپ جس شخص کے اندر کوئی خامی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اور احسن انداز میں اس کا علاج فرما دیا کرتے تھے۔ اب یہ شخص ایک روحانی بیماری میں تھا۔ روحانی بیماری کیا تھی کہ یہ امیر اور مالدار لوگوں کو پسند کرتا تھا، امیر اور مالدار لوگوں کو یہ معززین میں سمجھتا تھا، اور جو غریب اور خستہ حال لوگ ہوتے اس کی نظر میں وہ کوئی اتنے زیادہ محبوب اور قابل عزت نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچ رکھنا ایک روحانی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا، اور اتفاق یہ کہ وہ ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے ایک شخص جو گزرا اس کے بارے میں پوچھا تیری کیا رائے ہے، وہ بہت مالدار تھا، اس کی اس نے بڑی تعریف کی۔ پھر دوسرا گزرا، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، وہ غربا میں سے تھا، تو اس نے اپنی عادت کے مطابق بول دیا کہ یہ تو مسکین ہے، فقیر ہے، اس کی کوئی سنے گا نہیں، اس کو کوئی اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں دے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو حدیث کا عنوان ہے کہ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اب آپ نے آخر میں فرمایا دیکھو جو آدمی پہلے گزر کے گیا، جو امیر تھا، جس کو تم نے کہا کہ بڑا معززین میں سے ہے، فرمایا اگر ایسے آدمیوں سے زمین بھر جائے، ایسے مالداروں سے زمین بھر جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سب سے زیادہ یہ غریب اور مسکین آدمی زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کی ظاہری صورت، شان و شوکت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اعمال اور اس کے دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر اعمال ہوں اور جس کا تقوی طہارت ہو، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل عزت ہے۔ اس لیے محترم سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی غریب آدمی کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی بھی کسی مفلس آدمی کو غریب نہ سمجھیں، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ نہ جانے اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق کس قدر بنا ہوا ہو، اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہوا ہو اور ہم اس کو حقیر سمجھیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کی بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دیندار لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، ان کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک روحانی مرض ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی بھی خستہ حال اور غریب آدمی کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، ہمیشہ اللہ کا بندہ سمجھ کے عزت کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کے ہاں فیصلہ قیامت کے دن تقوی پر اور اعمال پر ہوگا۔ جو تقوی اور اعمال میں بہتر ہے، اللہ پاک کے ہاں وہ قابل عزت ہے۔ ایک آدمی جو بے نمازی ہے، چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، اور دوسرا نمازی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بے نمازی سے نمازی اللہ کے ہاں ہزار نہیں کروڑ درجے بھی کہا جائے تو کم ہے کہ اللہ کو نمازی آدمی زیادہ پسند ہے۔ ایک طرف مالدار ہے، دوسری طرف قرآن کا طالب علم ہے،
اگرچہ یہ ایک غریب ہے، اللہ پاک کو یہ قرآن کا طالب علم زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی فکر کریں، اور روحانی جو مرض ہو کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی حقارت نہ کریں، نہ جانے اللہ پاک کے ساتھ کس کا تعلق کس طرح بنا ہوا ہو۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔